بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ جمیل. جی ہاں ناظرین, کچھ دنوں سے ہم نے جب سے پہلگام واقعہ ہوا اس کے بعد دیکھنے کو آئی کہ پاک بھارت کشیدگی ڈے بائی ڈے بڑھتی گئی, اور آنے والے دنوں میں کبھی ان کی طرف سے بیانیہ آتا کہ ہم اٹیک کر دیں گے, اور کبھی پاکستان کی طرف سے بیانیہ آتا کہ جو قومی سلامتی کا اعلانیہ جاری ہوا, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جاری ہوئی, اور پھر ایل او سی پر جو کراس فائرنگ نظر آ رہی ہے وہ ڈے بائی ڈے پاک بھارت کشیدگی بڑھا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں ایڈیشنل فارن سیکرٹری نذیر حسین صاحب, اور ہم ان سے بات کریں گے پاک بھارت جنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ بیانیہ جو انڈیا نے بنایا پہلگام کا, آپ کے سامنے یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا بر وقت پروگرام آپ کر رہے ہیں. اس وقت حالت جنگ میں ہم پوری طرح نہیں ہیں, لیکن اس سے دور بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ دونوں طرف سے جو افواج ہیں وہ مور اور لیس اپنی تیاری مکمل کر چکی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا, یہ اس کی نوبت کیسے آئی. آپ نے خود کہا کہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں اگر کوتاہی ہے کوئی تو وہ انڈین سیکورٹی فورسز کی ہے. پہلگام جو ہے وہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں تو, اور 230 کلومیٹر دور سے کون کیسے کسی اور ملک سے یا اور علاقے سے کوئی جا سکتا ہے. اور راستے میں ہندوستان کی 6 لیئرز ہیں سیکورٹی کی. ان کی فوج ہے, ان کی سیکورٹی کی ایجنسیز ہیں, ان کی را کے آفیسز ہیں, ان کی انٹیلیجنس کے آفیسز ہیں, ان کی کشمیر انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی اپنی جو سیکورٹی ہے ان کی بھی لیئرز ہیں سیکورٹی کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے یا کسی اور علاقے سے لوگ جو ہے انفلٹریٹ کر کے وہاں تک پہنچ سکے. سر, جیسے پاکستان کے اندر ہم ٹی ٹی پی کو بین کر دیتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ایسی دہشت گرد تنظیم کو بین کر دیتے ہیں, کیا عالمی تنظیمیں اس جماعت کو بین نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ایک تو ثبوت کے ساتھ ان کے ثبوت موجود ہیں, یہ مسلمانوں کے خلاف ہے, یہ بلکہ ہندوؤں کے خلاف ہے, یہ وہاں کی آبادی کے خلاف ہے, یہ دنیا بھر کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا بین نہیں کرنا چاہیے, ایسی تنظیم کو بین نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو بین کرنے کا عمل ہے, یہ سوال ہے, جب تک کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ڈکلیئر ہوتی اس وقت تک گلوبل لیول کے اوپر جو پاورز ہیں, جو لاز ہیں, وہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے. اب چونکہ یہ ایک تشدد پسند آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں کو مارتی ہے, جو منارٹیز کو مارتی ہے, اب اس کے اوپر جو ایکشن لینا ہے وہ ہندوستان گورنمنٹ نے لینا ہے. اب جبکہ بی جے پی بذات خود آر ایس ایس کی ایک پولیٹیکل ونگ ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان گورنمنٹ آر ایس ایس کو بین کرے گی؟ سر, ان کے بندوں کو بین کر دے, کم سے کم ان کو پر پابندی لگا دے جن کے اوپر ثبوت ملے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کاموں میں ملوث ہے. یہ جو آپ میرے خیال میں بہت ہی سادہ بات کر رہے ہو, اور یہ تو معصومیت پہ سر معصومانہ سوال ہے, بس معصومیت پہ درس آ رہا ہے. آپ کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پلان ہے جو آج سے نہیں ہے, بہت سالوں سے ہے, کہ آر ایس ایس اور بی جے پی ہندوستان کو ایک ہندوتوا سولائزیشن بنانا چاہ رہی ہے, جسے ہم عام زبان میں کہیں ہندو سولائزیشن بنانا چاہ رہی ہے. اب ان کے راستے میں کون آ رہا ہے؟ ان کے راستے میں پہلے تو شروع میں کانگریس آ رہی تھی, جو کانگریس ایک لبرل سیکولر آرگنائزیشن تھی. ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی, جیسے بھی ہو گئی, انکمپیٹنٹ نکلی, جو بھی نکلا میرا اور آپ کا کنسرن نہیں ہے اس سے. اس وقت ہندوستان کے اندر 4 بڑے طبقے ہیں. ایک ہے برہمن آر ایس ایس جو سیاست پہ قابض ہے, آپ اس کو کہیں سیاست پہ قابض ہے. دوسرے مسلمان ہیں جو تقریباً 300 ملین کے قریب ہے, اگر آپ سینسس کروائیں وہ 30 کروڑ کے قریب ہے. وہ اس وقت
ہندوستان کی حکومت کی ظلم کی زد میں ہے. وہ کیوں زد میں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس ہندوستان پہ 500 سال حکومت کی تھی. وہ ان سے بدلا لے رہے ہیں, ان کو بھول نہیں رہا. اس کے بعد کرسچن ہے جو ٹوٹل ایلین ہے, وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہندو مذہب کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کے بعد ایک انٹچیبل جس کو کہتے ہیں, انٹچیبلس, جو مرضی نام آپ ان کو دیں, اس سوسائٹی میں بے تحاشا وہ لوگ ہیں. اور اب ایک اور قوم سکھ, وہ بھی ایگزیکٹلی سر میں کہنے لگا تھا, وہ بھی اس وقت زیر عطاب ہے ہر لحاظ سے. آپ نے دیکھا گولڈن ٹیمپل پہ اندرا گاندھی کے دور میں حملہ ہوا. اس کے بعد وقتاً فوقتاً سکھ کمیونٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ جا کے ان کو کینیڈا میں قتل کر رہے ہیں. امریکہ میں اٹیمپٹ ہوئی ہے. پاکستان کے اندر بھی 20 کے قریب ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں ہندوستانی گورنمنٹ کے ادارے شامل تھے ٹیررزم کے اندر. اب وقت آ گیا ہے گلوبل لیول کے اوپر دنیا کے لیے کہ وہ ہندوستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرے. آپ نے گلوبل لیول کی بات کی سر. امریکہ نے کل پاکستان میں وزیر اعظم کو فون کیا, وہی فون انڈیا میں بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ امن سے یہ فیصلہ سلجھائیں, اپنے معاملات کو سدھاریں, امن رکھیں دنیا بھر میں. لیکن ایک طرف ڈیل کی جاتی ہے $13 کروڑ کی کہ دفاعی معاہدے کی ڈیل کی جا رہی ہے انڈیا سے. تو یہ ایک عجیب سی پالیسی نہیں ہے؟ نو, دیکھیں یہ دنیا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہے. یہاں پر کوئی لاجک, یہاں پر کوئی مورالٹی, یہاں پر کوئی ایتھکس کام نہیں کرتی. وہ اس وقت کرتی تھی جب دنیا ایک رول بیسڈ گورننس کے مطابق چل رہی تھی. یونائٹڈ نیشنز تھا, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز تھی, اور ایک سے ایک قسم کی سیکورٹی کاؤنسل تھی. لیکن پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یون کا جو رول ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, ہندوستان چونکہ بڑی مارکیٹ ہے, اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو اپنے ساتھ ایز اے الائنس میں ملائے تاکہ چائنا کے خلاف ایک محاذ بنایا جا سکے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں چائنا نے کھل کے بات کی ہے, چائنی صحافی نے, کہ چائنا آپ کا ساتھ دے رہا ہے, پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے, پاکستان کے حق میں کھڑا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے امپیکٹ پڑتا ہے امریکہ کو یا ایسے ان کے الائنس کو؟ دیکھیں یہ جنگ اب کھلے میدان میں ہونا شروع ہو گئی ہے, میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, اور اب تو یہ آپ کے بارڈرز تک پہنچ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کی فوجیں, ان کی فوجیں اپنی تیاری میں ہیں. اب یہ بات میرے خیال میں پیچھے رہ گئی ہے. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے, پچھلے 60 سال سے چائنا اور پاکستان کلوز فرینڈز ہیں. اکنامکلی بھی آپ کے سامنے ہے سی پیک, بہت بڑا انیشیٹو ہے, شاید اس سینچری کا سب سے بڑا انیشیٹو سی پیک تھا. ابھی بھی چل رہا ہے سر کوریڈور. لیکن یہ بھی ہمیں آج ریکارڈ پہ لا جانا چاہیے. ہمارے ہی ملک کے اندر سے ہمارے ہی دشمنوں نے, جو ملک کے اندر دشمن ہے ہمارے, انہوں نے سی پیک کو بدنام کیا. انہوں نے سی پیک کے اوپر الزام لگایا, سی پیک پہ الزام لگائے, چائنا پہ الزام لگایا کہ چائنا جو ہے ایک ڈیٹ ڈپلومیسی کی طرف جا رہا ہے. کیا مقصد تھا؟ تاکہ سی پیک کامیاب نہ ہو سکے. اس سے بھی بڑا جو چائنا کا پروجیکٹ ہے BRI, بیلٹ روڈ انیشیٹو, جس کے تحت چائنا نے پورے مڈل ایسٹ میں, پورے افریقہ میں اور بہت سے ساؤتھ ایشیا میں کیا کام کیا؟ سڑکیں بنائی, ہائی سپیڈ ریل بنائی ہے, اور آپ کے پاور پلانٹس لگائے ہیں بجلی کے. اب یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے سارا. جو آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے اتنے بلین کا $13 بلین کیا, وہ تو ویپنز کے لیے کیا. ایگزیکٹلی. وہ ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. نہیں سر, ایک ایگزیکٹ ٹائم پر جب جنگ چھیڑی ہے اور یہ بات آنا سامنے, دیکھیں یہ کونسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے امریکہ اور انڈیا اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے کوارڈ کا نام سنا ہوگا. کوارڈ 4-5 ملکوں کا ایک الائنس ہے جس میں آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, امریکہ ہے اور شاید جاپان ہے, یہ ہے.
अब इन्होंने मिलकर कोशिश ये करनी है कि वो चाइना का मुकाबला करें, लेकिन एक चीज आज हम रिकॉर्ड पे ले आते हैं सबके लिए कि हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा जब जंग का वक्त आएगा। उसकी वजह कि ये जो बनिया है हिंदुस्तानी ब्राह्मण है, ये बहुत चालाक है, ये कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, ना इनमें ताकत है ना जुर्रत है। ये सिर्फ और सिर्फ दोगली पॉलिसी है। ये चाह रहे हैं कि जब तक चाइना एक सुपर पावर बन जाए उस वक्त तक हम जितना हो सके अमेरिका से ले लें और हम ताकि खिते में अपनी चुतराहट काम कर लें। इस वक्त दुनिया में दो जंगें ऑलरेडी चल रही हैं, रूस की जंग चल रही है, फलस्तीन की जंग चल रही है। यहां पर अगर ये फ्लैश पॉइंट दोनों आलमी ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, ऐसे में खतरात मजीद नहीं बढ़ जाते दुनिया भर के लिए? चलिए अपन तारीख सीधी कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक उभरती हुई ताकत है। बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग हैं, 800 मिलियन एग्जैक्टली वो अमेरिका से भी ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 500 मिलियन लोग उनके पास टॉयलेट नहीं है, वो हर सुबह खेतों में जाते हैं रफ़ा हाजत के लिए। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के 500 मिलियन अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा, पाकिस्तान की डबल पॉपुलेशन से ज्यादा, जिनके पास टॉयलेट ना हो, क्या वो ये क्लेम कर सकते हैं कि वो सुपर पावर बनेंगे? सिंपल इसमें ये बात हो रही है कि जो टॉप 1% है, अगर आप उनकी जो टॉप 1% है उनकी जो आमद, उनकी जो दौलत है वो हटा दें तो आपको समझ आ जाएगी कि हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है इस रास्ते के ऊपर। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर ये जो IWT है और कश्मीर का इशू है, ये कहां लेकर जाएगा? जी, अब हम पहले कश्मीर से शुरू करते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया। ऐसा ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था। उसका मकसद ये था कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी एक अलग हैसियत होगी। उसके बाद एक आर्टिकल था 35A जो उस इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को ये तहफ़्फ़ुज़ देता था कि किसी को जो भी कश्मीर से बाहर के लोग हैं उनको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। आप रह तो सकते हो लेकिन आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा और आप वहां पर जायदाद जमीन नहीं खरीद सकते हो। वो क्यों किया गया था? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये आज तक ये रेजोल्यूशंस उनके रिकॉर्ड पे हैं कि अल्टीमेटली कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोगों ने प्लेबिसाइट के जरिए करना है। अब इन्होंने क्या किया, नजर आ रहा था इनको कि जो कश्मीरों के साथ 70 साल में हुआ, जितने लोग मारे गए, जिस किस्म की वहां पर फौज बैठी है, जिस किस्म का जुल्म हो रहा है वहां पर, इनको इल्म है और इल्म था भी कि कोई कश्मीरी इनके लिए वोट नहीं देगा। लिहाजा इन्होंने वो जो 2 आर्टिकल्स थे वो अबॉलिश कर दिए। उसी तरह ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस वक्त इसका केस चल रहा है ICJ के अंदर। वो फैसला आने वाला था उसके ऊपर। अब इनको पता था कि वो फैसला इनके खिलाफ आएगा क्योंकि इन्होंने 2 बड़े डैम्स बनवाए हैं। उनके ऊपर इन्होंने उससे पहले वो फैसला आए, इन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। अब ये 2 बैकग्राउंड है। अब दोनों के ऊपर पाकिस्तान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो भी कुछ होगा, पाकिस्तान एक शायद आपका ये फील्ड है या नहीं है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको कहते हैं अल्टीमेट इक्वलाइजर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया के पास 15,000 है, अमेरिका के पास 17,000 है, पाकिस्तान के पास 250 है और इंडिया के पास शायद 100 कुछ और है। नो, ये वेपन की नौयत ऐसी है कि ये इक्वलाइजर है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां सहाफी सवाल करते हैं इसाक डार साहब से कि हमारे वजीर आजम साहब खुद क्यों नहीं आ रहे सामने, खुद आगे क्यों कोई बयान नहीं दे रहे, क्योंकि वो हमारे स्टेट के वजीर आजम है, हमारी मुल्क के वजीर आजम है, हमारे
तमाम पाकिस्तानियों के वजीर आजम हैं, उनको डायरेक्ट सामने आना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि माइक बंद कर दिया जाता है उन सहाफी का। क्या ये चीजें आजादी सहाफत के खिलाफ नहीं है? नहीं, माइक तो बंद नहीं है, मैंने भी सुना है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया और बंद हो गया। वो ज्यादा चीज है जिसपे वजीर खारजा ने बताया उनको कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवेलेबल है। जाहिर है इस वक्त जो एक्टिविटी है वो बहुत स्पीड से हो रही है, लेकिन आपकी सवाल में और सहाफी के सवाल में भी वजन है कि ये वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए, कौम से खिताब करें और कौम को सूरत हाल बताएं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर और ISPR और जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर बेस के ऊपर हम सबको बता रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन आपकी बात से मैं नहीं करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का भी या फर्ज बनता है कि वो कौम को कॉन्फिडेंस में लें और उनसे ये शेयर करें, लेकिन हमें गैर जरूरी तौर के ऊपर स्पेकुलेशन भी नहीं करनी चाहिए। ये सिविल परहेज होनी चाहिए। एज ए मुहब्बे वतन शहरी के होते हुए हमें अपने हुकूमत अदारों के ऊपर पूरा इकबार भी होना चाहिए और है भी। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही थी, एक बयानिया बनता था और वो टूट जाता था, बयानिया बनता था टूट जाता था, लेकिन अचानक जब ये इंडिया का मामला पेश आया, भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, वापस से कौम यकजा हो गई। बहुत टाइम के बाद हमने पाकिस्तानी कौम को यकजा होकर देखा। एक दोबारा से हमने बहुत टाइम बाद एक ट्रेंड देखा पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये खुशाइंद चीज तो है, लेकिन आज गवर्नमेंट को ये डिसाइड कर लेना नहीं चाहिए कि तमाम पार्टियों के साथ नेशनल कंसेंसस साइन हो जाए? देखिए ये होगा, अभी अर्ली डेज है दुनिया में। सर ये बेहतरीन मौका भी है। ये जाहिर नहीं हो रहा। मैं और आप जो बात कर रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान की तरफ गए हैं, आपको पता है वो कौन है। हम इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं करते। सर मैं आपको क्लियर कट बात करता हूं कि कल इमरान खान ने एक ट्वीट किया, खुल के ट्वीट किया, दुनिया भर में वो ट्वीट चलता है, दुनिया भर की वेबसाइटों पे, न्यूज चैनल पे वो बार बार ट्वीट चलता है और उसमें एक स्पेशली RSS का जिक्र किया जाता है। खुल के ट्वीट किया गया, कोई तनकीद नहीं की गई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमारे जो भी कंसेंसस है, कोई मसले हैं वो अलहदा हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सारा पैगाम हमारी पंजाब की चारों गवर्नमेंट के वजीर आला क्यों नहीं देते? ये देना चाहिए, हमारे वजीर आजम साहब को देना चाहिए। ये एक नेशनल कंसेंसस शामिल होना चाहिए। हमें क्योंकि फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमने ये फील किया कि पाकिस्तान में वापस से वो बहार आने लगी है जब हम अपनी पाक फौज को, जो फौजी गुजरता था और हम सलाम कर रहे होते थे, काश ये दोबारा वाकया वापस आए, ये लम्हात वापस आए और हम इसी तरीके से अपनी पाक फौज को सलाम पेश कर रहे हो और तमाम मुजाहिदीन को सलाम पेश कर रहे हो। ऐसी चीजें पाकिस्तान में अमन का और तरक्की का गवाला नहीं बनाती। देखिए, हम ये इंटरव्यू हम लाहौर में कर रहे हैं। एग्जैक्टली लाहौर मशहूर है, ऐसे ही है। आप देखेंगे इसी लाहौर के जवान, आप जैसे आप 3 लोग बैठे हैं, आप लोग खुद ही हार लेकर अपने फौजियों के गलों में डालेंगे। ऐसे ही है आप खुद ही उनके लिए फल और मिठाइयाँ लेकर जाएंगे। ऐसे ही है। ये वक्त आने वाला है। ये कौम को पता है कि ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, ये हुकूमत हमारी है। अब डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिहाज से बयान देती है, अपने लिहाज से प्लान करती है। वो जो उसको आप ये ना समझे कि वो दुश्मनी है, वो अपने अपने प्रोग्राम की वजाहत है और उसमें कोई आगे है कोई पीछे है। तो मेरे ख्याल में किसी को भी इस पर ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए और ये बड़ी खुश आइंदा है कि इमरान खान ने बयान दिया जो चला, इसलिए कि इमरान खान। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पे नहीं चला। मसला ये है कि पाकिस्तानी मीडिया पे क्यों नहीं चल पा रहा वो ऐसा बयान? कि मेरे ख्याल में आप गवर्नमेंट से पूछे। मैं तो चूंकि सर एक नजरिया तो दे सकते हैं ना। मैं तो चूंकि एक सिविल सोसाइटी का मेंबर है होने के तौर के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ये इतना ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कोई इशू नहीं है, फौज को भी कोई इशू नहीं है, सहाफियों को भी कोई इशू नहीं है।
یہ بھی ذہن میں رہے گا کہ پچھلا جو ریکارڈ ہے جن کا آپ نے اشارہ دیا ان کا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. تو لہٰذا ایک لفظ ہے انگریزی کا کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ہم آج بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کل بھی کھڑے تھے اور کل بھی کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ. یہ چیز اہم ہے. میرے خیال میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. لیکن سر فائنل انف بہت ہو گیا پاکستان میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا. آج فائنل فیصلہ کر دیا جائے کہ پرانے مسئلے حل ہو گئے, دوبارہ سے ایک ڈیموکریسی سائن ہو, ڈیموکریٹک چارٹر سائن ہو اور عزت سے سارے زندگی گزار رہے ہوں. پاکستان میں کوئی یہ بچہ اسٹوڈنٹ اٹھ کے اگر کھل کے بات کر رہا ہو, کل کو اس کو یہ نہ شک ہو کہ بھائی ہمیں گورنمنٹ پکڑ کے لے جائے گی, ہمیں ہماری تعلیم سے نکال دیا جائے گا, ہمیں اسکول سے نکال دیا جائے گا. کھل کے بات کر رہا ہوگا وہ. اگر آپ میڈیا کے حصہ ہو, آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, اگر آپ کے جو میڈیا کے 60-70 چینلز ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے قوم میں تقسیم آئے. نمبر 1 کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں گے جو صحیح نہ ہو, جس کی بنیاد ہو کوئی. ہم کوئی فیک نیوز نہیں چلائیں گے, ہم کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے, کیونکہ وقت ایسا آ رہا ہے. جو میڈیا ہے یہ کنسنسس بلڈ کرتا ہے. آپ اس پہ انگلی اٹھائیں جو غلط بات کرے, لیکن اگر ہم فیک نیوز بھی چلائیں اور ہم فیک سٹوریز بھی چلائیں اور اپنی طرف سے اس کو ایک خاص زاویے سے پیش کریں, یہ وقت نہیں ہے نہ سیاستدانوں کے لیے, نہ صحافیوں کے لیے, نہ مجھ جیسے سول سوسائٹی ممبرز کے لیے کہ ہم اس قسم کی گفتگو میں شامل ہوں. یکجا یک زبان کٹھے ہو کر اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کریں. سر لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا, پاک بھارت جنگ دیکھ رہے ہیں آپ ہوتی ہوئی؟ کیا چیز؟ پاک بھارت ایٹمی جنگ دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی؟ دیکھیں, ایٹمی جنگ کبھی نہیں ہوئی. ایک ایٹمی حملہ ہوا تھا جاپان پہ, ایگزیکٹلی. اور وہ جب ہوا تھا اس کے بعد گلوبل لیول پہ یہ تہیہ کر لیا گیا تھا کہ یہ جو اژدہا نکل گیا ہے اس کو واپس لانا تو مشکل ہے, لیکن یہ استعمال دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ سے کہ وہ اس مسئلے کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر لیں. وہ ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. جو روٹ کاز ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ کشمیر ہے. 70 سال سے اس میں قصور گلوبل کمیونٹی کا بھی ہے, ایگزیکٹلی. اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی قصور ہے, اس میں یو این سیکورٹی کونسل کا بھی قصور ہے, اس میں ہندوستان کا بھی قصور ہے, اس میں RSS کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو 70 سال سے حل نہیں ہونے دیا. صرف ایک ہی چیز کیا رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے, جبکہ انہی کے لیڈر نہرو نے یہ 370-35A ان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالے تھے تاکہ گارنٹی پکی ہو, کشمیریوں کو یہ یقین ہو, دنیا کو یہ یقین ہو کہ ہندوستان یہ جو پلیبسٹ ہے اس کی رسپیکٹ کرے گا. آپ نے بجائے وہ کرنے کے آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کہا کہ ہم نہیں مانتے. دنیا میں کتنی جنگیں ہوتی ہیں لیکن پانی کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہمارے یہاں 3 جنگیں ہو چکی ہیں, 71 کی, 65 کی, 62 میں بھی ہوئی تھی. کارگل بھی چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا تھا, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. یہ ایک واحد BJP کی حکومت ہے اور مودی ہے جس نے جان بوجھ کے یہ ایشو ریز کیا ہے, اور یہ صرف اس لیے کیا ہے, بار بار یہ کر رہا ہے کہ جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا BJP کے لیڈر مودی صاحب وہ عوام میں کمیونل سینٹیمنٹ کو ابھارتے ہیں اپنے ووٹ لینے کے لیے. یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے.
सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम तो कम है लेकिन आपसे मजीद बातें रहेंगी। खैर आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि आरएसएस कैसे पाकिस्तान या दुनिया भर के लिए एक खतरा है, और आने वाले वक्त में हम आपको मजीद पॉडकास्ट में ये बताते चलेंगे और मजीद मेहमान के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाइंदा रहे, जिंदा रहे और पाक फौज जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।